یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس روایت کو امام بخاری 1871 پر بھی لائے، مسلم شریف میں 1373 پر یہ حدیث ہے، ترمذی کے اندر 3924 کے اوپر، سنن ابن ماجہ میں 3113 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ مسند حمیدی میں امام بخاری کے استاد 2 بار مسند حمیدی میں یہ روایت لائے، 1186 1201 کے اوپر یہ روایت لائے۔ اب روایت سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہلا پھل لایا جاتا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے شہر، ہمارے مد، ہمارے سا میں برکت پر برکت عطا فرما۔ پھر بچوں میں جو چھوٹا بچہ آپ کے زیادہ قریب ہوتا آپ اسے وہ پھل دے دیتے، یعنی کہ اس موسم کا جو پھل اترا ہے وہ پہلا پھل حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پھل کو پکڑتے حضور پہلے تو دعا مانگتے برکت کی، اور پھر وہ بچوں سے شروع کرتے، بچوں کو پہلے دیتے۔ تو آقا کی کرم نوازی، شفقت، حضور کا فضل بصورت شفقت، بصورت کرم چھوٹوں کے اوپر کس انداز میں تھا۔ یہی تو وہ سنت ہے جو ہمارے بڑوں نے سیکھنی ہے، لہذا اس سے آپ بہت ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیا، اپنے گھر میں جب بھی پھل لائے اس کی تقسیم کاری چھوٹے بچے سے شروع کریں، کیونکہ چھوٹے بچے دل کے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پیار زیادہ مانگتے ہیں، تو انہی سے شروع کریں، پھر بڑوں تک جائیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ تھی کہ جب بھی پھل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پھل کو دیکھتے ہی حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کیا مولا ہمارے شہر میں مد میں سا، مد اور سا جو ہے یہ تولنے کے پیمانے ہیں، تو مولا برکت پہ برکت عطا فرما۔ اب بڑوں کو چاہیے کہ اگر گھر میں سے کوئی پھل لے کے آیا ہے اور بڑوں کے پاس رکھ دیے ہیں، یا گھر کے کسی بڑے فرد نے لے کے آ کے رکھ دیے ہیں، اس کو چاہیے پھل خریدتے یہ دعا کرے، یا جیسے باہر سے پھل آئے اور بڑے کے پاس آئے ان کو چاہیے فوراً اس کے اندر برکت کی دعا کرے۔ اور اس سے ایک عمومی بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب بھی کھانے پینے کی چیز آپ کے سامنے آئے تو برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے اندر بھی یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گڈیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ میری سہیلیاں چھپ جاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیجتے تو میرے ساتھ کھیلنے لگ جاتی، یعنی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بھاگ جاتی، چلی جاتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقتاً بلا لیتے، عنایتاً بلا کر کرم فرماتے اور بٹھا دیتے ساتھ، یعنی حضور ڈانٹتے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سختی نہیں فرماتے تھے، نہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، نہ آپ کی جو سہیلیاں دوست تھی جو جن کے ساتھ آپ کا محلے میں پیار تھا، جہاں ہو سکتا ہے ان میں آپ کی کزنیں ہوں، آپ کے گھر کے قریب رہنے والی ہوں، تو حضور ان کو بلا کر ساتھ کہتے بیٹھ جائے۔ یہ ہے شفقت، کمال شفقت، حضور کی سنت سے سیکھیں ادائی زندگی کس طرح جینا ہے۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال شفقت کا بیان ہے، تو بخاری شریف سے اس کا حوالہ لے لیں۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں 3 مقام پر ہے، 5133 پر، 5134 پر، 5160 پر، مسلم شریف میں 1 مقام پر ہے، 1422 پر، اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ 3 مقام پر ہے، 4931 پر، 4933 پر اور 4935 پر۔ پھر سنن ترمذی میں 2 مقام پر، 1093، 3880 پر۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے 3236 پر، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ 3 مقام پہ آئی ہے، 1876 پر، 1982 پر، 1990 پر۔ اب یہ سیاستہ کی 6 کتابوں کے اندر 5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس کے اندر حضور کی کمال شفقت کا بیان ہے۔